الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجل المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اپنے زندگی کی مصروفیات میں سے اس وقت اللہ کی کتاب کے سائے میں بیٹھے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیو، 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس کی ہم نے 102 آیات پڑھ لی ہیں. گزشتہ آیات بینات پہ ہم یہ پڑھ اور سن آئے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ زمین و آسمان کی طرف دیکھو، اس میں ہم نے ساری نشانیاں رکھی. اب کفار مکہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نشانیاں ایسی دکھاؤ کہ ہم اس سے ڈر جائیں اور ہم آپ کے راستے کو ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں، اسی راستے پر چلنے کے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آیات جو نشانیاں ہوا کرتی ہیں وہ خود اپنی منزل کی خبر دیتی ہیں، بتاتی ہیں کہ ہاں اتنی منزل رہ گئی ہے، اتنی منزل باقی ہے. اور ڈراوا یہ انسان کو آنے والے حالات سے خبردار کر دیتا ہے، اور ہر عقل والا ان دونوں چیزوں سے اپنی سمت کا تعین کر سکتا ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو ماضی کے اندر کیسے کیسے اللہ رب العزت نے ان قوموں سے انتقام لیا جو اللہ اور اس کے انبیاء کے دشمن رہی ہیں. کیا تم چاہتے ہو پھر بھی ویسا انتقام کا معاملہ ہو؟ یہ انسان بڑا عجیب ہے، یہ بڑا عجیب انسان ہے. اللہ رب العزت نے انسان جو بنایا ہے شاہکار بنایا ہے، اس کے پاس ہر چیز کی دلیل ہے، ہر چیز کی دلیل ہے. اس انسان کو اللہ نے ایک شاہکار بنایا، چلتا زمین پر ہے، ٹنوں منوں لوہا جہازوں کی شکل میں اس نے فضاؤں میں اڑا دیا ہے.
لہروں کی دوش پر اس نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ انسان بڑا عجیب ہے، ہر وہ چیز جس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اس کو اس نے بھی تفریح کا سبب بنا دیا۔ اب دیکھیے فرعون کی لاش عبرت کے لیے اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہم نے بچائی، لیکن آج قاہرہ کے عجائب گھر کے اندر اور وہاں کے میوزیم کے اندر اس کی لاش پڑی ہے۔ فرعون چاہے جائے کہ اس سے عبرت حاصل کرتے، اس سے کچھ سمجھ حاصل کرتے۔ کیا عجیب انسان پیدا ہوا کہ اسی مصر کے اندر مسلمانوں کے طبقوں میں سے بعض طبقات کی جہاں حکمرانی رہی وہ فخر کرتے تھے ہم فرعون کی اولاد ہیں۔ جس کو عبرت کا نشان بننا تھا، جس کے لیے عبرت حاصل کرنی، اسی پر وہ تفاخر کی بنیادیں کھڑی کر رہے۔ ایران کے اندر شہنشاہت کا زمانہ تھا خمینی سے پہلے، وہاں کے شہنشاہ فخر کرتے تھے کہ ہم وہ ایران کے خاص جو نسل تھی جو ان پرویز اور اس نسلوں کے وارث ہیں۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، جبکہ پرویز نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط کو پارا پارا کر دیا۔ آپ ہمارے اس کی ریاست بھی ایسے پارا پارا ہو جائے گی۔ آپ اپنے ملک کا جائزہ لیجئے، یہیں پر تو جو ہے رنجیت سنگھ کے مجسمے بنا کر کہا گیا یہ تو ہماری وراثت ہے، یہاں پر رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، ہماری وراثت رنجیت سنگھ کی وراثت لیے بیٹھے۔ یہ اسی بھی پاکستان کے اندر یہ صورتحال رہی ہے کہ جن کو اللہ نے عبرت کی نشان بنایا ہے ان کی بجائے ہم ان لوگوں کا اپنے زندگی کا اپنے رہبر الرہنما تسلیم کرتے جن کی عظمتوں کی قسمیں اللہ نے اپنے قرآن میں کھائیں۔ لیکن انسان کیسا ظالم ہے، عبرت حاصل کرنے کی بجائے انہی کو سیرگاہ بنا لیتا ہے، انہی کو اپنے لیے اعزاز سمجھ بیٹھتا ہے، انہی کو ورثہ اور ثقافت کے نام سے دنیا کے اندر پھیلاتا ہے۔ اللہ نے یہ بات فرمایا کہ دیکھو کیا تم ان ایام کے منتظر ہو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جن قوموں پر عذاب آیا ان عذابوں کو اللہ نے جو ایک لفظ کے اندر سمیٹا ہے انہیں ایام اللہ کہا ہے کہ وہ اللہ کے دن تھے۔ جب اللہ نے اپنے عذاب کو اتارا اور بتایا کہ یہ میرے دن ہیں تو میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے، تو قوم لوط پر جو عذاب آیا، عاد اور سمود پر اور دیگر اقوام پر جو آیا، قرآن نے انہیں ایام اللہ کہا۔ اب یہ اللہ بتا رہے اہل مکہ اور دنیا تک کو خبر دے رہے کیا تم لوگ منتظر ہو کہ پھر سے کوئی ایسے عذاب آ جائیں؟ اگر تم منتظر ہو تو ہم بھی اس کے منتظر ہیں۔ یہ تھی گزشتہ آیات، آج کا سبق آیت نمبر 103 سے شروع ہوگا۔ آئیے دیکھیں آیات میں اللہ رب العزت نے کیا ہم باتیں بنائیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم پھر ننجی ہم نے نجات دے دی رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح سے، حقا علینا یہ ہم پر حق ہے، ننجی کہ ہم نجات دیں، مؤمنین مومنوں کو۔ فرمایا کہ ہم نے یہ نظام رہا، عذاب تو ضرور آئے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیے ہمیں رسولوں کو اور نبیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی، اور یہ ہمارا حق ہے، حقا علینا یہ ہم پر حق ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائیں، آمنوں کا مطلب صرف ماننا ہے، جو مان لیں مجھے رب اور میرے نبی کو نبی مان لیں انہیں نجات دینا مجھ پر حق ہے۔ اس کے بعد یہ آخری رکوع شروع ہوتا ہے سورہ یونس کا، اس میں اللہ رب العزت نے کچھ آخری باتیں فرمائی۔ یہ بات ذہنوں میں رکھیے، یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے آخری ایام میں اتری ہے، اور ہمیشہ سے سورہ یونس کے شروع میں اور آخر میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ مکہ کے آخری ایام میں اتری، لیکن جو مفسر ہیں قرآن مجید کے انہوں نے قرآن مجید کے انداز سے جانا اور پہچانا کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی صورتیں۔ بعض کے بارے میں تو پتا تھا، صحابہ نے اچھی طریقے سے بتایا کہ فلاں فلاں موقع پر اتری، لیکن بعض صورتوں کا اتار اور چڑھاؤ خود بتاتا ہے کہ کون سا دور تھا۔ دیکھیں اس جتنے بھی کائنات میں انبیاء اور رسول آئے ہیں، جب اپنے قوموں کو دعوت دیتے دیتے آخری مرحلے آئے ہیں تو انبیاء نے کھڑے ہو کر دو ٹوک الفاظ میں ان سے کچھ باتیں کی ہیں، دیکھو اس بات کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آخری رکوع کے اندر بھی کچھ دو ٹوک باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ مکہ کی انتہائی آخری دور کے اندر یہ آیات اتری، یہ سورت اتری۔ وَقُلْ میرے محبوب کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے انسانو، ان کنتم فی شک من دینی،
اگر تم میرے دین کے حوالے سے اب بھی شک میں پڑے ہو، فلا اعبدو، میں نہیں عبادت کرتا، الذین، جس کی تعبدون تم بندگی کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن، اور لیکن، اعبد اللہ، میں بندگی کرتا ہوں اس اللہ کی، الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المؤمنین، کہ میں مومن ہو جاؤں، مومنوں میں سے رہوں۔ اب اس آیت کے اندر بڑی اہم بات بتائی، ایک تو یا ایھا الناس کہہ کر انسانوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا، دوسری بات یہ بتائی ہے کہ ان کنتم فی شک من دینی، مکہ کے لوگوں تم اب بھی کچھ لو کے انتظار میں ہو، 13 سال پوری دعوت تمہارے سامنے رکھی ہے، کیونکہ جب دعوت کا آغاز کیا تھا تو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جب دعوت سمجھ میں آئی تو بڑے بڑے سردار اور ابو طالب کے پاس آئے کہ ان سے کہو کچھ لو کچھ دو، کہ تمہیں اگر رشتہ چاہیے تو بہترین رشتہ دیتے ہیں، اگر سرداری چاہیے تو سرداری لے لو، تمہیں جو چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ لے لو، اگر یہ بھی نہیں تو کچھ باتیں ہماری مان لو، کچھ اپنی مان لو۔ اب 13 سال دعوت دینے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دہرا رہے، ان کنتم فی شک من دین، اس پوری 13 سال کی جد و جہد میں تم ابھی تک نہیں جان سکے کچھ لو کچھ دو کی پالیسی نہیں ہے، یہ اللہ کا دین حق اور سچ ہے، جو مانے گا آمنا و صدقنا، جو نہیں مانے گا وہ اللہ کے سامنے جواب دے۔ اور دیکھیے مزے کی بات یہ ہے، جو آپ کے سامنے شرائط رکھی تھیں اہل مکہ نے، ان میں ایک شرط رکھی تھی کہ آپ کو ہم عرب کا بادشاہ بنا دیتے، سردار بنا دیتے۔ اب یہ جو پیغام سننے کے بعد بلال ہیں، عمار ہیں، یاسر ہیں، سمیہ ہیں، زنیرہ ہیں، جو صحابہ اور صحابیات ہیں مکہ کے اندر کس مشکلات کے اندر، آپ ان کی اس دعوت کو قبول کر لیتے کہ عرب کا سردار مجھے بنا دو، آپ سردار بن جاتے تو آپ اختیار میں سب کچھ تھا اور آپ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے تھے، لیکن توحید خالص اور رسالت پر یقین اور قیامت کا یقین اسی وقت آ سکتا تھا جب آپ کے ماننے والے آپ کی دعوت کو قبول کریں اور آپ کے نام پر تک مر مٹنے کی جو ہے زندگی گزاریں اور دنیا اس منظر کو دیکھے، تبھی یہ ایمان راسخ ہو سکتا تھا، سرداری قبول کرنے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداری قبول نہ کر کے اپنی پیغام کو آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اب آخری سال فرمایا کہ اب بھی تم کچھ لو کچھ دو کی پالیسی سمجھے بیٹھے ہو، کہا کہ اب بھی میرے معاملے میں تمہیں شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں اس کی بندگی کر ہی نہیں سکتا اس کی تم کرتے ہو اللہ کے سوا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، انسان فطرتاً عبد ہے، آپ اور ہم دنیا میں پھیلو اربوں انسان فطرتی طور پر ان کی صفت ہے بندہ ہونا، یہ صفت ہے اس کی فطرتی طور پر۔ اس کی مثال آپ خود سمجھ سکتے ہیں، بندے کی فطرت ہے آقا کے سامنے سر کو جھکا دینا۔ یہ جو مشرک بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ گویا کہ ان کی طاقت کے سامنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے انسان ہمیشہ جب اللہ کو چھوڑا ہے، کبھی انسانوں کے سامنے اس نے سر کو جھکایا ہے، کبھی بتوں کے سامنے جھکایا ہے، کبھی طاقتوں کے سامنے جھکایا ہے۔ عرب کے لوگوں کی بھی یہ کیفیت تھی، کوئی چیز جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اسی کے سامنے سر جھکا دیا کرتے تھے۔ اب ایک دفعہ عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ، قریش کے لوگ نکلے تجارت کے سفر کے لیے، راستے میں آگے جنگل، جب جنگل آیا تو سب اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ سمجھدار تھے، وہ کہنے لگے جنگل میں داخل ہونے لگے ہو، یہاں پر تو جنات بھی موجود ہیں، وہ تو ہمیں مار ڈالیں گے، بتاؤ کوئی بت بھی کوئی خدا بھی ساتھ لے کر چلے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا تو ہم بھول گئے مکہ کے اندر، وہ تو وہی یاد نہیں رہے۔ انہوں نے کہا جب خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے تو پھر تم جنگلوں میں تو مار کھاؤ گے جنات سے اور مخلوقات سے۔ اب سارے تاجروں نے سوچا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کہا ہم نے سفر کے لیے ستو لے رکھے تھے، ان ستوؤں کا بت بناتے ہیں، اپنے کسی خدا کی شبیہہ کو بناتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اب ستو لے کر وہ خدا اپنا بنایا جس کو اپنے مشکل وقت میں پکارتے تھے، کہا اب یہ ہمارا خدا، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، جنگل سے کہیں سے نکل جائیں۔ یہ فطرتی تقاضا ہے کہ یہ کسی کی تلاش کے اندر ہے۔
اللہ کہتے ہیں وہ تلاش وہ میں ہی ہوں جس کے سامنے سر کو جھکا لو۔ آج دیکھ لیجئے بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے لوگ سر جھکا رہے ہیں، آج فخر محسوس کرتے ہیں، جناب فلاں ملک کے حکمران کے ساتھ ہمارا حکمران جا کر بیٹھا ہے، اس سے بات چیت کی ہے، اس سے آپ نے ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ آج جدید دور کے اندر بھی کیا عجیب و غریب لوگوں کی نظریات و سوچ ہے، لیکن فطرتی طور پر انسان عبد ہے، بندہ ہے، چاہے یہ بندگی اپنی کسی انسان کے سامنے رکھ دے، کسی بت کے سامنے رکھ دے، کسی طاقت کے سامنے جھکا دے، یا اپنے نظریات و خیالات کے سامنے اپنے اس کو جھکا دے، فطرتاً بندہ ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو میری بندگی ہے وہ من دون اللہ، اللہ کے لیے ہے، ولیکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم، اور لیکن اللہ جو ہیں یہ وہ ہیں جو تمہیں موت دیتے ہیں۔ اب موت کے بارے میں تو سب کو یقین تھا کہ موت تو اللہ ہی دیتے ہیں، اصل میں یہ بتانا مقصود تھا یتوفاکم کہہ کر، یہ جو موت اور زندگی ہے اس میں تمہارا اختیار نہیں ہے۔ کتنوں کی اولادیں ہیں؟ نہیں ہیں، اور وہ بھاگے پھر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، بھاگے پھر رہے ہیں کبھی کس کے سامنے، کبھی کسی آستانے کے سامنے، کسی کو اللہ بیٹیاں بیٹیاں دیتا جا رہا ہے، کسی کو بیٹے بیٹے دیتا جا رہا ہے، کسی کو اولاد نہیں دی تو نہیں دی، اور جس کو دی ہے اب اس کا وقت آئے گا تو مرے گا۔ یہ دنیا ساری انسانیت دنیا جانتی ہے، اس سے پہلے اس کی موت ہے نہیں۔ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ میں اس رب کی بندگی کر رہا ہوں جس کو تم خود جانتے ہو کہ موت و حیات اس کے اختیار میں ہے۔ وہ امید تو مجھے حکم دیا گیا نہ کونا کہ میں ہو جاؤں من المؤمنین، مومنوں میں سے، ماننے والوں میں سے، تم بھی ماننے والے بن جاؤ۔ وَنَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ جھکا دوں اپنے چہرے کو للدین حنیفہ، اس سیدھے دین کی طرف، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ رب العزت ایک طرف قرآن پڑھنے والوں سے مخاطب ہے، قیامت تک کے لیے جو قرآن پڑھیں گے ان سے اللہ مخاطب ہیں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، کہ تو اپنے چہرے کو جھکا دے للدین حنیفہ، سیدھے سچے سچے راستے کی طرف، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جا۔ آج سب سے بڑا معاملہ یہی ہے کہ ہم جھکتے نہیں ہیں۔ جھکنے کا مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے آمنا وصدقنا، اسے تسلیم کر لیا جائے، چاہے وہ مسجد کی چار دیواری کے اندر سنتوں فرائض کا معاملہ ہو، چاہے میرے گھر کے فرائض کا معاملہ ہو، میرے دکانداری تجارت میں میرے فرائض کا معاملہ ہو، ان کو اسی طریقے سے ادا کروں، یہ اصل میں جھک جانا ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، اور تو نہ پکار من دون اللہ کے سوا کسی کو، ما لا ينفعُكَ، جو تجھے نفع نہیں دے سکتے، ولا يضرُّكَ، نہ ہی تجھے نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ بتا رہے کسی کو نہ پکارو اللہ کے سوا، نفع اور نقصان میں، نفع اللہ کے ہاتھ میں اور نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ دینا چاہے کسی کو نقصان، اگلی آیت میں فرما وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ پہنچانا چاہے بِضُرٍّ، تکلیف کو، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تیرے حق میں خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے اس فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے یہ نصیبے دیتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشتے والا اور مہربان ہے۔ فرمایا کہ انسان کو کتنی بھی تکلیف پہنچے تو اس کو دور کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور یہاں عبد کا مفہوم بتایا جا رہا ہے کہ فطرتاً انسان بندہ ہے، جب یہ تکلیف پہنچتی بھاگتا ہے دائیں بائیں ادھر ادھر، ڈاکٹروں سے نہیں ملتی تو حکیموں کے پاس، حکیموں سے نہیں ملتی کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس، وہاں سے نہیں ملتی کسی در و دروازے کو جا کے کھٹکاتا ہے۔ کئی جو کھٹکا رہا ہے فطرتاً یہ بندہ ہے۔ یہی بندہ اپنی بندگی کو اپنے رب کے لیے خالص کر دے تو یہی اصل میں ایمان ہے۔ فرمایا کہ جس کو اللہ خیر دے اس خیر کو کوئی بھی لوٹا نہیں سکتا ہے، خیر دور کر کے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے یہ اعزاز دیتا ہے کہ وہ اپنے رب پر ایسا یقین و بھروسہ کرے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج فرمایا ہے، اپنا بھی علاج فرمایا، اپنے پچھنے لگوائے تھے۔ پچھنے جو ہے یہ جس کو آج کل جو ہے یہ سنگھیاں بھی کہتے، سنگھیاں لگوانا، اور یہ لگوائے جاتے ہیں آج کل بھی، یہ حجامہ جسے کہا جاتا ہے، اس کا علاج بھی معروف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے بھی لگوائے،
اور صحابہ کو آپ نے دوا دارو کا حکم بھی دیا، لیکن ایک اہم موقع پر آپ نے فرمایا دیکھو اللہ رب العزت جنت میں ایسے افراد کو 70,000 افراد کو جنت میں داخل کرے گا جو صرف اللہ پر یقین و بھروسہ کرتے، وہ دوائی پر بھی اعتماد نہیں کرتے ہوں گے، اللہ پر ایسا یقین و بھروسہ ہوگا ان پر۔ حضرت ابو قاشا کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے اللہ مجھے ان میں شامل فرمائے، فما وانت فیہم، تم انہی میں سے ہو۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے فرمایا نہیں، ابو قاشا آپ سے نمبر لے گئے، آپ سے آگے نکل گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے دنیا کے اندر، ایسے موجود بھی ہیں جو اللہ پر ایسا یقین و بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ سنت ہے علاج کرنا، لیکن اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کی رکھا ہے۔ وَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کیسے نصیب کے فیصلے ہیں جو چاہتا ہے اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، کوئی بہانہ مل جائے میں اپنے بندے کی بخشش کر دوں، اسے معاف کر دوں، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ ہر سورت کے شروع میں 2 دفعہ اپنی رحمتوں کے تذکرے کیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ میرے بھائیو اس رحمان الرحیم سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجئے اور اپنی زندگی کو اس راستے پر چلا لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حوالے کیا، تبھی کامرانی اور کامیابیاں اس امت کا مقدر بنے گی اور دنیا انسانیت اس سے فیض حاصل کر سکے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید